آپ کال لیتے ہیں مزید اپنے بھائیوں کا. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. وعلیکم السلام. کیسے صاحب؟ کیسے ٹھیک ہیں ہیں؟ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں پاکستان سے، اسلام آباد سے منیر عباس آپ چشتی بات کر رہا ہوں. چشتی بھائی کیسے ہیں؟ نمبر تو آپ کا وہ آسٹریلیا کا ہے. جی آپ سنائیں، آپ جی، ٹھیک ہیں؟ مولا کا کرم ہے، یہ مولا سے کا کرم. آپ سنائیں. میں دیر سے کال پہ ہوں. شکریہ آپ نے وقت دیا کرنے کا. جی ہے نا، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی. تھوڑا سا وقت ہی آپ کا لوں گا، چند باتیں، چند جی سوالات جناب. جی جی سمجھ جی. عرض کروں گا. اچھا جی، چھوٹا سا ایک پہلے سوال ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اوپر اکثر اعتراضات جو ہے شیعہ حضرات کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال افسوس کیا ہوں کہ میں خلافت کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا یا سید پاک کے حوالے سے. ہوں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ تو اعتراض ہی ہے، بات ہی ہے، اس کے اندر کچھ رمق نہیں ہے، جان نہیں ہے. تو آپ کے آپ کتب کیا میں ہے بھائی، فرماتے آپ کے کتب میں موجود ہے نا. تاریخ تبری، کتاب الاموال ابن زنجوی وغیرہ میں موجود ہے. میں دکھاؤں آپ کو. ہیں؟ سر جی، کتب میں موجود ہونا کسی روایت کا، وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی نا بات. اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے روایت، پورا کر دیتے ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. آپ کو پتہ ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ صحیح احادیث پہ ہیں، صحیح احادیث پہ مشتمل ہے. المستخرج مما لم يخرجه البخاری ومسلم في صحيحيهما، تألیف ضیاء المقدسی، جزء اول، چھاپ دار الخضر فی بیروت لبنان. اچھا، اس میں کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 88 میں. یہ صفحہ نمبر 88، یہ کافی لمبی حدیث ہے. ہیں. جی روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے ابو بکر سے، دخلت على ابی بکر اعوده في مرضه الذي توفي فيه. میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ اس کی جو باتیں سند بھی ہوئی، ہے. اور بھائی یہ سب اس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یہ جو حافظ ابن حجر کے جی نزدیک، ذہبی وغیرہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، جو کتاب ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی، یہ سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہے. اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا. یہ کافی مشہور ہے. یہ جیسے مستدرک کے حاکم ہے، اس نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، لیکن اس پہ دوسرے علماء نے اشکال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہا کہ آج کے سب احادیث صحیح نہیں، لیکن احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی ہے، یہ خود ذمہ لیا کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں. اچھا، نہیں، اس طرح اور تو دوسرے اشکال سر ہی جی نہیں ٹھیک لیتا ہے. نہیں. صحیح بخاری جو ہے اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی احادیث جو ہیں ضعیف ہیں. تو اس طرح یہ وہ جو تو وہ کتاب ہے، پھر آپ جو ہے نا، آپ جو پھر اجماع سے خارج ہو گئے. ہمارا بات ہے نا، بات ہے جماعت مخالفین سے. آپ اگر کوئی شاذ نہیں عقیدے کے وہ حامل بھی ہیں کہ بخاری کو صحیح نہیں مانتے، نہیں تو وہ آپ کا عقیدہ ہے. نہیں وہ آپ سے نہیں نہیں آپ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، آپ کی جو مرضی آپ فکر رکھیں. ابھی مجھے حدیث پڑھنے دیں، پھر آپ اعتراض کریں بھائی. ٹھیک ہے نا. پڑھ اچھا، لیں پڑھ لیں جی. اس نے کہا اما انی لا آسی علی شیء الا علی ثلاث فعلتہن بلی فعلتہن وددت انی لم افعلہن. وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے وقت مجھے افسوس نہیں ہے مگر سوائے 3 چیزوں پر کہ میں نے ان کو انجام دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یا لیت، کاش میں انجام نہ دیتا ان کو. اور بھلے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو انجام نہیں دیا ہے، اور یا لیت، کاش میں ان کو انجام دیا ہوتا. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش پوچھا ہوتا. اچھا، وہ جو چیزیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوتا وہ یہ ہیں.
وہ یہ ہیں. اچھا. وَأَمَّا الثَّلَاثَ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین چیزیں جو یا کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا، وہ یہ ہیں. فَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَلَا يُنَازِعُهُ أَهْلَهُ. کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امامت کس کا حق بنتا، تاکہ اس پہ کوئی جدال نہ ہوتا. اور میں کاش ان سے پوچھتا کہ کیا انصار کو بھی امامت میں نصیب ہے، خلافت میں نصیب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی پوچھتا. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز کاش میں ان سے دریافت کرتا، وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا کہ پھوپھی اور بتیجی، پھوپھی اور بتیجی، ان کا میراث کیسے ہوتا ہے، ان کے میراث کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پچھلے صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے انجام نہیں دیا، کاش میں انجام دیا ہوتا. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ او ترکتو. اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ قبضہ نہ کرتا، ان کے گھر کو مکشوف نہ کرتا، ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، چاہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ جنگ لڑنے کے لیے، مجھ پر اعلان جنگ کے لیے انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہوتا، میں کاش اس دروازے کو نہ توڑتا. وَدِدْتُ أَنِّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت هذا الأمر في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر. اور میں چاہتا کہ اے کاش روز سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ نہ بنتا. ٹھیک ہے نا، میں خلیفہ نہ بنتا، میں امر امامت کو، خلافت کو یا عمر کے گلے پہ ڈال دیتا یا کس کے گلے پہ ڈال دیتا، ابو عبیدہ جراح کے گلے میں. فکان امیر المؤمنین، وہ خلیفہ بنتا اور میں وزیر ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا اعتراف ہے بھائی. اب اس کی صحت چاہیے تو ہم اس کا صحت آپ کو دکھاتے ہیں. جی جناب. جی کر لیں یہ بات مکمل کر لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. یہ خود انہوں نے کہا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عن ابی بکر. یہ خود فرماتے ہیں جناب آپ کا جو ہے صفحہ نمبر 90 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہیں.